بنیادی طور پر یہ بات ہے کہ انتڑیاں اندر کی سطحیں ہیں اور گردے کی میوکس میمبرین بھی اندر کی سطح ہے، معدے کی جھلیاں بھی اندر کی سطح ہے، سانس کی نالی لنگس کے کناروں تک، اور اسی طرح معدے کی نالی جو معدے میں کھانا لے کے جاتی ہے، یہ جسم کے اندرونی ایسے حصے ہیں جو ان کی سطح ہے۔ تو جسم ہمارا ایک ٹیوب کی طرح ہے، ٹیوب کے اندر کی ایک سطح ہوا کرتی ہے اور ایک باہر کی سطح ہوا کرتی ہے۔ جن بیماریوں کا سطحوں سے تعلق ہو ان کا اندرونی سطح سے بھی تعلق ہوتا ہے اور بیرونی سطح سے بھی تعلق ہوتا ہے، لیکن بیرونی سطح پہ چونکہ تکلیف دہ چیز دکھائی بھی دے جاتی ہے اور بظاہر وہ تکلیف محسوس بھی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے عموماً یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ جیسا بھی ہو بیرونی سطح کی بیماریوں کو دبا دیا جائے اور اس کے نتیجے میں خاندر کوئی مصیبت ٹوٹ پڑے، عموماً ڈاکٹر اس سے بے خبر رہتے ہیں۔ ہومیوپیتھی میں اس کے برعکس طرز علاج ہے، بالکل اندرونی سطح کی بیماریوں کو جب وہ شفا دینے کی کوشش کرتے ہیں تو بسا اوقات جلد پر ابھار نکلتے ہیں، بعض دفعہ سخت رد عمل جلد پر ظاہر ہوتا ہے، بعض دفعہ ناک میں رد عمل ظاہر ہوتا ہے، اور کئی دبے ہوئے نزلاتی اثرات جو دراصل ناک سے تعلق رکھتے تھے مگر ظاہری شفا کے نتیجے میں وہ اندر منتقل ہو گئے، وہ ناک میں دوبارہ ابھر آئیں گے۔ اور بعض دفعہ جلد کی بیماری کو دبائیں تو ناک کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے۔ اس کی کئی مثالیں ہیں، میں نے خود بھی تجربے میں دیکھا ہے۔ ایک سر کے مریض کو جس کے سر پر بڑا سخت ایگزیما تھا، اس کو ڈاکٹر نے کسی نے دوائی دی، اس کو مرہم ورم لگائے تو ناک میں سخت بدبودار قسم کا نزلہ مستقل ٹھہر گیا اور سخت تنگ کرنے والا شدید بدبودار۔ جب اس کا علاج میں نے کیا تو سر کا ایگزیما واپس آ گیا، بعض دفعہ انتڑیوں کا علاج کیا تو ایگزیما باہر آ گیا، بعض دفعہ رحم کی جھلیوں کا علاج کیا تو ایگزیما باہر آ گیا، بعض دفعہ گردوں کے نتیجے میں بھی ایگزیما ظاہر ہوا ہے۔ بس یہ جو اندر اور باہر کے تعلقات ہیں، ایک ہومیوپیتھ کو اس پر گہری نظر رکھنی چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ بیماری جو باہر سے ٹھیک ہو کر اندر اثر انداز ہو جائے وہ زیادہ خطرناک ہے، جو اندر سے ٹھیک ہو اور باہر نکل آئے وہ بہتر علامت ہے، مگر باہر رکھ کر اس کو پالنا اور اس کا علاج کرنا ایک بہت خطرے کو چیلنج دینے والی بات ہے۔ کئی لوگ گھبرا کے دوڑ ہی جاتے ہیں اس سے، کہتے ہیں لو جی بیمار کر دیا، میں اچھا بلا تھا اور ایسا رد عمل کیا ہے کہ میری جلد ابل آئی ہے۔ حالانکہ ہومیوپیتھک اپنی ذات میں کوئی جلدی بیماری نہیں لگا سکتی، ناممکن ہے، کیونکہ ہومیوپیتھی میں اصل زہر کا کچھ بھی باقی نہیں ہوتا، اس لیے وہ زہر جو غائب ہی ہو چکا ہو وہ جلد کی بیماری کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ وہ غائب ہو چکا ہو تو کچھ بھی کیا پیدا کر سکتا ہے؟ یہ سوال میں آپ کو بار بار سمجھا چکا ہوں اور پھر سمجھاتا ہوں۔ ہومیوپیتھی کا اصول میں بتا رہا تھا کہ اندرونی سطحوں سے بیماری باہر کی طرف منتقل ہوتی ہے اگر ہومیوپیتھک علاج درست ہو، لیکن باہر ٹھیک ہونی چاہیے، باہر وہ کوئی نظر بٹو بن کے رہنی نہیں چاہیے۔ وہ ہومیوپیتھ جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ اندر سے باہر منتقل ہوئی کوئی بات نہیں، وہ یا وہ خود جاہل ہیں یا اگلے کو پاگل بناتے ہیں۔ باہر نکلنے کا مطلب یہ نہیں کہ باہر ٹھہر جائے، باہر نکلنے کا مطلب ہے کہ ایک دفعہ پھر آپ کو موقع ملا ہے کہ بیماری کا صحیح علاج کریں۔ اگر علاج صحیح ہوا تو اندر بھی نہیں جائے گی اور باہر بھی نہیں رہے گی، بلکہ جلد پر آپ کے دیکھتے دیکھتے دور ہو جائے گی اور آپ مریض شفا یاب ہو جائے گا۔ یہ وہ اصل ہے جس کے پیش نظر آپ کو دوائیوں کا مزاج سمجھنا چاہیے
اور ضمناً میں اسٹینم کی بات کر رہا تھا کہ اسٹینم میں بھی بعض ایسی باتیں ہیں جو اندر سے بیماری کو باہر کی طرف منتقل کرتی ہیں. اسٹینم میں بھی بعض جلدی علامتیں ہیں جو لنگز کو ٹھیک کریں گی تو باہر کی طرف اثر انداز ہوگی. لیکن سب سے زیادہ اس کی جو خاص بات ہے وہ جو انتڑیوں کے تعلق میں یہ ورمز کو مارتی ہے، اور بعض دفعہ یوں لگتا ہے جیسا ورمز کو پگھلا دیا ہے اس نے. کچھ دیر کے بعد ورمز کو وہاں کچھ جگہ نہیں رہتی رہنے کی اور وہ گویا پگھل کے نکل جاتے ہیں. ورمز کے پگھلنے کے تعلق میں مجھے ایک اور دوائی بھی یاد آ رہی ہے جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں لیکن اس کو یاد کرانا چاہتا ہوں. سلیشیا کا میں نے بتایا تھا کہ بعض دفعہ یہ چیزوں کو پگھلا دیتی ہے. مثلاً ہاں بالکل ٹھیک ہے. سلیشیا میں یہ غیر معمولی مزاج ہے کہ کوئی بیرونی ٹکڑا جسم کے اندر کسی چیز کا بھی ہو اس کے خلاف یہ شدید رد عمل پیدا کرتی ہے. گویا اس کا آٹو امیون سسٹم سے بہت گہرا تعلق ہے.